میری یا آپ کی چھوٹی سی کمپنی ہو، اس کا بھی کوئی قانون ہے، اور ہم گوارا نہیں کرتے جو ہماری پالیسی کو، ہمارے قانون کو نہیں مانتا، ہم اپنا نام اس کو کیوں دیں؟ صاحب کائنات عالم میں سب سے اونچا نام سونے محمد کا نام ہے، سب سے بڑا اونچا نام میرے رسول کا ہے۔ اس نام کو کوئی استعمال کرنا چاہے اس کا کوئی بھی ضابطہ نہ ہو، اس نام کا کوئی بورڈ لگانا چاہے اس کا کوئی بھی قانون نہ ہو، اس نام کا کوئی بیچ لگانا چاہے اس کا کوئی بھی اصول ضابطہ نہ ہو۔ صاحب کوئی ضابطہ تو ہوگا نا، ہمیں کھولنا پڑے گا قرآن، ہمیں کھولنا پڑے گا رسول اللہ کی حدیث کو، اور ہمیں دیکھنا پڑے گا ضابطہ کیا ہے۔ پھر ضابطہ یہ ملے گا، میاں اگر ہمارا جھنڈا تم نے ہاتھ میں اٹھانا ہے، پھر خیال کرنا تمہاری آنکھوں کا زاویہ بھی ٹیڑھا نہیں ہونا چاہیے۔ تم نے رسول اللہ کے نام کا جھنڈا اٹھایا ہوا ہے، پھر خیال کرنا 1 روپے کی بھی کرپشن نہیں ہونی چاہیے۔ تم نے محبوب کا جو ہے وہ جھنڈا اٹھایا ہوا ہے، پھر سر سے لے کر پاؤں تک، صبح سے لے کر شام تک تمہیں اپنی مرضی چھوڑنا ہوگی، اور تمہیں اس دین کے تابع آنا ہوگا جو رسول اللہ دین لے کر آئے۔ اور اگر ہم وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، خیانت کرتے ہیں، 20 نمبر 50 نمبر مال بھی 1 نمبر کہہ کے بیچ دیتے ہیں، اور ہم مطمئن ہو کے سو بھی جاتے ہیں، اور مطمئن کہ کیا ہم خوش بھی ہیں کہ آج ہم نے خوب دیہڑی لگائی ہے، اور پھر ہم جھنڈیاں بھی لگاتے ہیں، پھر ہم جھنڈا بھی لگاتے ہیں، پھر ہماری اپنی مرضی ہے صاحب۔ تو عشق اور محبت اور پیار اپنی مرضی کا نام تک، عشق تو محبوب کی مرضی کا نام، عشق تو رسول کی اتباع کا نام، عشق تو اپنے آپ کو محبوب کی چوکھٹ پہ لا کے کھڑا کرنے کا نام ہے۔ اور اگر ہم وہاں آنے کے لیے تیار نہیں تو پھر مجھے اور آپ کو رک جانا چاہیے، تھوڑی دیر کے لیے سوچنا ہوگا، اپنے اندر اترنا ہوگا، اور سر سے لے کر پاؤں تک، صبح سے لے کر شام تک خود کو سیرت رسول کے سانچہ نور میں ڈھالنا۔ دیکھو یہ میرے حضور اسلام کی سیرت ہے نا۔ بازار سے گزرتے ہوئے آقا کریم علیہ السلام کا ایک شخص سے وعدہ ہو جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے یہیں پہ کھڑی ہوئیے، میں تھوڑی دیر تک جانے والا جا کر بھول جاتا ہے۔ 1 دن 2 دن 3 دن گزر جاتے، میرے حضور وہیں کھڑے ہو کر انتظار، جس امت کو ان کے رسول نے 3 دن تک انتظار کر کے وعدے کی پاسداری سکھائی ہو، وہ امت وعدہ پورا کرنا بھول جائے، سوچنے کی ضرورت ہے یا کہ جس رسول نے کافروں سے بھی سچ بول کے دکھایا۔ اللہ اکبر۔ شخص کا نام ہے حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ، مکے سے آ رہے تھے، رستے میں کافروں نے پکڑ لیا، شام سے آ رہے تھے، پوچھ لیا کیا گیا، کہا میں مدینے جانے کا ارادہ رکھتا ہوں، مال لوٹ لیا، سامان چھین گیا، کہا ایک شرط پہ چھوڑیں گے، کہا وہ کیا، کہا وعدہ کرو جا کے اسلام کے لشکر میں شامل ہو، اس شرط پر تمہیں مال واپس کر دو۔ انہوں نے وعدہ کر لیا، انہوں نے مال واپس کر دیا۔ جیسے مدینہ المنورہ میں پہنچے، آپ جانتے ہیں 2 گھوڑے 6 سرے 8 تلواریں، مختصر سا ساز و سامان، جلدی جلدی آئے اور آ کر گھر سامان رکھا، اسلامی لشکر میں شامل ہو۔ خوشی ہونی چاہیے، ایک بندہ اور بڑھ گیا، 313 کا عدد مشکل سے پورا ہو رہا ہے۔ خبر پہنچتی ہے حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ، ایک مجاہد اسلام کا اور لشکر میں شامل ہو۔ آقا کریم علیہ السلام فوراً بلاتے ہیں اور حضور فرماتے ہیں حذیفہ وہاں کافروں سے وعدہ کیا تھا جا کے اسلامی لشکر میں شامل نہیں، عرض کیجیے وہ وعدہ کیا تھا، اور میں حذیفہ پھر آپ یہاں کیوں آ گئے، آپ یہیں سے واپس کیے؟ عرض کی حضور جی وہ تو کافر ہیں۔ حضور میں ہاں حذیفہ، میں محمد کافروں سے کیے ہوئے وعدے بھی پورے کرتا ہوں، یہ ہے اسلام، یہ ہے اسلام۔ ہمارا کافر سے بھی وعدہ ہو گیا تو تم نے اس کو پورا کرنا، لیکن آپ ہم کو کرنے کے لیے وعدہ نہیں، ہم چھڑیاں لگائیں، عمق میں روشن کریں، اور حالت یہ ہو کہ ہماری ریڑھی پہ بھی سچ نہ ہو، ہمارے دفتر میں بھی سچ نہ ہو، ہمارا حال یہ ہو کہ ہمارا تاجر کے جناب جب تک جھوٹ نہ بولے مال بکتا ہی نہیں۔ چائنا پوری دنیا میں بیچتا ہے، جاپان پوری دنیا میں بیچتا ہے، ہمارا نہیں بکتا۔ کیوں نہیں بکتا؟ اس لیے کہ ہم نے دھوکے اور جھوٹ کا گھٹا کیا۔ میں کہتا ہوں پوری دنیا میں کہے کہ سچ کے ساتھ نہیں بکتا، حضور کا غلام نہیں کہہ سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے رسول نے بیچ کے دکھایا، نفع لا کے دکھایا، لہذا ہمیں اپنے اندر اترنا ہوگا۔ اور اگر ہم یہ کرنے کے لیے مانتے ہیں، صداقت، امانت، دیانت،
یہ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا کام ہے۔ شہر مکہ میں اللہ اکبر، کوئی اجنبی بھی داخل ہوتا ہے اور وہ آ کے کسی کافر سے پوچھتا ہے کہ میں ایک سچے شخص سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، ظاہر بات ہے بینک تو نہیں بھائی جہاں لوگ چیزیں رکھواتے، لوگوں کا لوگوں پر اعتماد ہوتا، اور وہ اجنبی آ کے پوچھتا ہے میں ایک سچے امانت دار شخص سے ملنا چاہتا ہوں، اس کو نہیں پتا یہاں کون سچا ہے، وہ ویسے کہتا ہے میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ اور اگر وہ کسی کافر سے بھی پوچھتا ہے تو وہ کافر اس کو ابو جہل کے پاس نہیں لے کر جاتا، وہ کافر اس کو ابو لہب کے پاس نہیں لے کر جاتا، وہ کافر مجبور ہے کہ اس کا ہاتھ پکڑتا ہے سونے محمد کی چوکھٹ پہ لے جاتا ہے اور کہتا ہے یہی صادق ہے، یہی امین ہے۔ کردار تو یہ ہے، صاحب پیغام تو یہ ہے، تو ہمیں اس کی طرف بھی بڑھنا ہے اور ہم اپنے آپ کو عملاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو اختیار کرنا ہوگا۔ آئیے اپنے حصے کی شمع روشن کیجیے، سر سے لے کر پاؤں تک، صبح سے لے کر شام تک سیرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنائیے۔ اور اگر ہم یہ پیغام اپناتے ہیں، اگر ہم سچ کو، امانت کو، دیانتداری کو اپنی روح میں اتارتے ہیں تو پھر سنیے، میرے شیخ ایک شعر پڑھا کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں یاری لا تو پاک نبی سنگ اے پر پوری یاری، یاری لا تو پاک نبی سنگ اے پر پوری یاری۔ پوری یاری کیا ہے؟ تمہارے کردار میں سچ بھی ہے، تمہارے اخلاق میں نرمی بھی ہے، تمہارے رویوں میں سیرت رسول کی جھلک ہے۔ یاری لا تو پاک نبی سنگ اے پر پوری یاری، پھر تیرا درود قبول ہے لاکھ نالو ایک باری، پھر تم لاکھ مرتبہ درود نہ پڑھو، پھر تم ایک مرتبہ بھی پڑھو تو قبول ہے، چونکہ تم نے حضور کی سیرت کا جامع پہن کے، تم نے رسول اللہ کی سیرت کا جو ہے وہ کردار اپنا کر تم نے درود پڑھا ہے، پھر تمہارا درود لاکھ سے ایک باری بہتر ہے۔ پھر تمہیں ٹائم نہیں ملا لاکھ بار پڑھنے کا، کوئی مسئلہ نہیں، چونکہ تم صبح و شام ان کے مشن کے ساتھ، ان کی سیرت کے ساتھ کھڑے ہو۔ آئیے اس پیغام کو اپنی روح میں اتاریے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، اللہ میرے میزبان عالی مرتبت کا اتنا خوبصورت انتظام و انصرام اور اتنے لوگوں کو اس وقت میں جمع کر کے اس کار خیر میں مجھ ناچیز کو بھی شامل کیا، اللہ تعالیٰ اس کا ایک ایک لمحہ قبول فرمائے، جو کہا جو سنا وہ محض کانوں تک نہ رہ جائے، وہ ہماری روحوں میں بھی اتار دے۔ وآخر دعوایا الحمدللہ۔ سارے حضرات آداب سے کھڑے ہو جائیں۔